اسلام آباد میسیکر۔ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے ہزاروں پروٹیسٹرز اسلام آباد کے علاقے ڈی چوک میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ پی ٹی آئی کے لیڈرز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پیسفل پروٹیسٹرز پہ حکومت کے سیکیورٹی آفیشلز کی طرف سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں کئی انسانی جانیں ضائع ہو گئیں، کئی کارکن بری طرح سے زخمی ہوئے اور کتنے ہی کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ ابھی تک کی نیوز کے مطابق پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے 12 لوگوں کی شہادتیں رپورٹ کی ہیں، لیکن دوسری طرف گورنمنٹ کے آفیشلز پی ٹی آئی کے ان سب کلیمز کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ اسی پروٹیسٹ کے دوران ایک دل خراش ویڈیو سامنے آئی جہاں ایک شخص کو کنٹینر سے سیکیورٹی آفیشلز کی طرف سے دھکے دے کے گرا دیا گیا، اور وہ بھی اس وقت جب وہ شخص نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔ نو ڈاؤٹ اس وقت پورے پاکستان میں دکھ، مایوسی اور نا امیدی پھیلی ہوئی ہے، اور پاکستان کے حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن مجھے ایسی مایوسی اور نا امیدی کے وقت میں بھی ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو بھی اس مشکل وقت میں ایک نئی امید نظر آئے گی، اور آپ کی مایوسی اور نا امیدی میں کچھ کمی واقع ہوگی۔ میرا نام ہے اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں Their Names Will Live۔ پاکستان میں 2 طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے، ڈبل شفٹ کام کرتا ہے، بہت کفایت شعاری کے ساتھ اپنے سب اخراجات پورے کرتا ہے اور بڑی مشکل سے پیٹ کاٹ کے گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اپنی سیلریز پہ ٹیکس ڈیڈکٹ کرواتے ہیں، الیکٹریسٹی پہ ٹیکس دیتے ہیں، گیس پہ ٹیکس دیتے ہیں، پانی پہ ٹیکس دیتے ہیں، فیول پہ ٹیکس دیتے ہیں، گاڑیاں استعمال کرنے پہ ٹیکس دیتے ہیں، پراپرٹی پہ ٹیکس دیتے ہیں، یہاں تک کہ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، کچھ شاپنگ کرتے ہیں اس پہ الگ سے ٹیکس بھرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک ایلیٹ کلاس ایسی ہے جو ٹیکس پیئر کے اس پیسے پہ عیاشی کرتی ہے۔ یہ لوگ ٹیکس کے پیسے سے مہنگی گاڑیاں خریدتے ہیں، ان کی گاڑیوں کا فیول بھی ٹیکس کے پیسوں سے ہی پورا کیا جاتا ہے۔ نہ یہ بجلی کا بل پے کرتے ہیں، نہ ہی گیس کا بل اور نہ ہی پانی کا بل۔ اگر یہ کبھی بیمار پڑ جائیں تو انہیں ٹاپ نوچ میڈیکل فیسلٹی ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے لگژریس گھروں کا رینٹ بھی ٹیکس کے پیسوں سے ہی پے کیا جاتا ہے، ایون ان کے گھروں میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہی ادا کی جاتی ہے۔ حیران کن طور پہ عام لوگوں کا وہ طبقہ جو دن رات محنت کر کے حکومت کو ٹیکس پے کرتا ہے، اس کو نہ سکولوں میں تعلیم ملتی ہے، نہ ہی ہسپتالوں میں علاج ملتا ہے، اور نہ ہی عدالتوں میں انصاف ملتا ہے۔ آج اس ایلیٹ کلاس کا کوئی شخص کسی عام شہری کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل کے قتل کر دے تو کیا اس مرنے والے کو انصاف ملے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح سے آج پاکستان میں 2 طبقات ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان طبقات میں ایک ان ایکویلٹی ہے اور پاکستان کے سسٹم میں انجسٹس ہے، اسی طرح کے حالات 1948 سے 1994 کے درمیان ساؤتھ افریقہ میں بھی ایگزسٹ کرتے تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں بلیک ایتھنیسٹی کے لوگ، یعنی وہ لوگ جن کی رنگت کالی تھی، انہیں بہت کمتر اور کمزاد کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور دوسری طرف جن کا رنگ گورا تھا انہیں اعلیٰ نسل سمجھا جاتا تھا۔ ساؤتھ افریقہ کے بلیک سٹیزنز کو برابری کے حقوق نہیں ملتے تھے، انہیں تعلیم حاصل کرنے کی اپرچونٹیز سے محروم رکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے ایک باعزت روزگار بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور انہیں محنت مزدوری کرنے پہ مجبور کیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ان بلیک سٹیزنز کے لیے ان علاقوں میں جانے پہ بھی مکمل پابندی تھی جہاں پہ وائٹ ریس کے لوگ رہا کرتے تھے۔ ان بلیک سٹیزنز کو شہر کے سلم ایریاز میں محدود کیا جاتا تھا، جہاں پہ بجلی، پانی اور گیس جیسی سہولیات کا مناسب انتظام نہیں تھا، نہ ہی وہاں صاف صفائی تھی، ٹوٹی سڑکیں تھیں، غریبی تھی اور مفلسی تھی۔ اس ان ایکویلٹی اور انجسٹس کے اگینسٹ ساؤتھ افریقہ میں ایک پولیٹیکل لیڈر سامنے آئے جن کا نام تھا نیلسن منڈیلا، اور انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کا نام تھا افریقن نیشنل کانگریس۔ نیلسن منڈیلا اور ان کی پارٹی نے ساؤتھ افریقہ کے بلیک سٹیزنز کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا شروع کر دی۔ حیران کن طور پہ ساؤتھ افریقہ کے بلیک سٹیزنز کے خلاف اس انجسٹس، اس ان ایکویلٹی، اس ظلم اور زیادتی کو ساؤتھ افریقہ کے قانون کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ ساؤتھ افریقہ کے آئین میں اپارتھائیڈ کے نام سے قوانین ایگزسٹ کرتے تھے، جس کے مطابق ساؤتھ افریقہ کے بلیک سٹیزنز کے خلاف کی جانے والی ہر طرح کی ظلم اور زیادتی
पूरी तरह से लीगल करार दे दी गई थी। नेल्सन मंडेला और उनकी जदोजहद को रोकने के लिए साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने एक नया कानून पास किया। साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने अपने ब्लैक सिटीजन्स के लिए पास बुक्स इशू की। इन पास बुक्स में ब्लैक सिटीजन्स की आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स थी, जैसे कि उनका नाम, पता वगैरह, और साथ ही साथ इन पास बुक्स में ये इंफॉर्मेशन भी दर्ज थी कि वो ब्लैक सिटीजन्स कौन सी जॉब कर सकते हैं और किन इलाकों में जा सकते हैं। इन पास बुक्स का बुनियादी मकसद उन ब्लैक सिटीजन्स की जदोजहद को रोकना था जो अपने हकूक के लिए फाइट कर रहे थे। इन पास बुक्स के खिलाफ हजारों की तादाद में ब्लैक सिटीजन्स शार्टविल के मकाम पे एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हुए। लोग वहां पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे और हुकूमत से अपने हकूक का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने जुल्म और जबर की इंतहा कर दी। साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने उन पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग खोल दी, जिसके नतीजे में तकरीबन 100 के करीब ब्लैक सिटीजन्स शहीद हो गए और साथ ही साथ तकरीबन 250 के करीब लोग इंजर हो गए। इस इंसिडेंस के बाद नेल्सन मंडेला की पार्टी ANC को बैन कर दिया गया और नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बज़ाहिर साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने नेल्सन मंडेला की इस पॉलिटिकल मूवमेंट को पूरी तरह से क्रश कर दिया था, लेकिन शार्टविल मैसेकर के इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया में अपार्थाइड के खिलाफ एक एंटी अपार्थाइड मूवमेंट स्टार्ट हो गई। पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स और दीगर पेशों से ताल्लुक रखने वाले लोग अपार्थाइड के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। यूनाइटेड नेशंस ने साउथ अफ्रीका पे डिफरेंट तरह की सेक्शंस लगा दी। पूरी दुनिया ने साउथ अफ्रीका के साथ ट्रेडिंग पूरी तरह से खत्म कर दी। इसके नतीजे में साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी बुरी तरह से मफलूज होकर रह गई। फाइनली 1994 में अपार्थाइड का कानून साउथ अफ्रीका में खत्म किया गया। नेल्सन मंडेला की पॉलिटिकल पार्टी ANC को वापस से बहाल किया गया और नेल्सन मंडेला की सजा खत्म करके उन्हें जेल से रिहा किया गया। साउथ अफ्रीका में फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए, जिसके नतीजे में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की तारीख के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से हम ज़्यादा बेहतर रिसर्च और ज़्यादा बेहतर वीडियो क्वालिटी के साथ आप तक अपना कंटेंट पहुंचा सकेंगे। सपोर्ट करने के लिए आप हमारी शॉप से कुछ बाय कर सकते हैं, हमारे एफिलिएटेड ब्रांड्स से शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट डोनेशंस पहुंचा सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो tnwl.pk/support को विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नाउ बैक टू वीडियो। आई एम श्योर साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री और पाकिस्तान के करंट हालात में आपको कुछ सिमिलैरिटी जरूर नजर आ रही होगी। जिस तरह से साउथ अफ्रीका में भी दो तबकात एग्जिस्ट करते थे, इसी तरह से आज पाकिस्तान में भी दो तरह के तबकात एग्जिस्ट करते हैं, जहां एक तबका आम शहरियों का है और दूसरा तबका इलीट क्लास का है। जिस तरह से साउथ अफ्रीका में एक पॉलिटिकल लीडर नेल्सन मंडेला की शक्ल में एमर्ज हुआ, जिसने इनइक्वालिटी और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की, इसी तरह से एक पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान में भी एमर्ज हुआ। इस लीडर ने यह प्रपोज किया कि पूरे पाकिस्तान में एक ही एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर ज़ादों के लिए हाईली एडवांस एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करे, जबकि दूसरी तरफ गरीबों के लिए या तो मदरसे के मौलवी साहब हों या फिर गवर्नमेंट के खोती स्कूल। इस पॉलिटिकल लीडर ने लोगों को फ्री में IT स्किल्स सिखाने शुरू कर दिए। इसने लोगों को लोन्स देने शुरू कर दिए ताकि वो अपने कारोबार कर सकें, अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें, जिंदगी में तरक्की कर सकें। इसने आम लोगों को लोन्स देने शुरू कर दिए ताकि वो लोग अपना घर बना सकें। इस पॉलिटिकल लीडर का नाम है इमरान खान और इसकी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी PTI। सेम वैसे ही जैसे नेल्सन मंडेला की पॉलिटिकल पार्टी ANC को बैन किया गया था, बिल्कुल इसी तरह से इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी PTI को भी बैन कर दिया गया। सेम वैसे ही जैसे नेल्सन मंडेला को जेल में कैद कर दिया गया था, बिल्कुल इसी तरह से इमरान खान को भी जेल में कैद कर दिया गया है। और सेम वैसे ही जैसे शार्टविल मैसेकर का इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल इसी तरह से इस्लामाबाद मैसेकर का इंसिडेंट भी देखने में आया। और सेम वैसे ही जैसे शार्टविल मैसेकर की पूरी दुनिया में मजम्मत की गई, बिल्कुल इसी तरह से इस्लामाबाद मैसेकर की भी पूरी दुनिया में मजम्मत की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से उनकी सेनेटर फातिमा पेमैन और मारिया वेकिनो, कनाडा से सुख धालीवाल और यूनाइटेड किंगडम से उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हमिश फैल्कोनर, इन सब ने इस्लामाबाद मैसेकर के इंसिडेंट की खुले अल्फाज में मजम्मत की
اور انہوں نے اپنی حکومت کو فورس کیا کہ وہ پاکستان میں ہونے والی ہیومن رائٹ وائیولیشنز کا نوٹس لیں۔ دوسری طرف امریکہ کے 46 کانگریس مین نے اپنے پریزیڈنٹ کے نام ایک لیٹر لکھا جہاں انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو فورس کیا کہ وہ پاکستان میں ہونے والی ہیومن رائٹ وائیولیشنز کا نوٹس لے اور اس کے اگینسٹ کوئی سیریس ایکشن لے۔ اسی طرح کا لیٹر یونائٹڈ کنگڈم کے پارلیمنٹیرینز نے بھی اپنے فورن سیکرٹری ڈیوڈ لیمی کے نام لکھا جہاں انہوں نے پاکستان میں ہونے والی ہیومن رائٹ کی وائیولیشنز پہ سیریس کنسرن شو کیے۔ جس طرح سے شارٹویل میسیکر کے بعد پوری دنیا میں ایک اینٹی اپارتھائیڈ موومنٹ سٹارٹ ہو گئی، اسی طرح سے پاکستان میں اسلام آباد میسیکر کے بعد بھی پوری دنیا میں پاکستان میں ہونے والی ہیومن رائٹ وائیولیشنز کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کے حالات میں کچھ ریزیمبلنس نظر آ رہی ہے، اگر آپ کو نیلسن منڈیلا کی پارٹی افریقن نیشنل کانگریس اور عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی میں کچھ ریزیمبلنس نظر آ رہی ہے، اگر آپ کو نیلسن منڈیلا اور عمران خان میں کچھ ریزیمبلنس نظر آ رہی ہے، اگر آپ کو شارٹویل میسیکر اور اسلام آباد میسیکر کے انسیڈنٹ میں بھی ریزیمبلنس نظر آ رہی ہے، تو یہاں یہ پوسیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ جس طرح سے نیلسن منڈیلا جیل سے آزاد ہو کے ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ بن سکے، اسی طرح سے عمران خان بھی جیل سے آزاد ہو کے دوبارہ سے ایک دن پاکستان کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں۔ آخر میں وہ سب لوگ جو اپنے حقوق کی جدوجہد کرتے ہوئے موت کو گلے لگا لیتے ہیں، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ کے شارٹویل میں ہوں، پاکستان کے اسلام آباد میں ہوں یا پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ان کے لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایسی زندگی قابل رشک ہے جو ظلم اور جبر کے خلاف لڑتے ہوئے گزرے، اور ایسی موت بھی قابل رشک ہے جو ظلم اور جبر کے خلاف لڑتے ہوئے حاصل ہو۔ موت ایک دن ہر شخص کو آنی ہے، لیکن بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں ایسی موت نصیب ہوتی ہے جس سے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے حالات میں کوئی ریزیمبلنس نظر آتی ہے، اور کیا آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے کہ عمران خان بھی نیلسن منڈیلا کی طرح ایک دن جیل سے آزاد ہو کے پاکستان کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔